اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ النازعات 79 نمبر سے کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں۔ امید ہے کہ آیت نمبر 14 تک میں اس کا خلاصہ اور معنی مفہوم پیش کر سکوں گا۔ خاص کر کے ان آیات پر بولنے سے یا کچھ معروضات عرض کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ عام مترجمین نے یا بعض کچھ مفسرین اور مترجمین نے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں جمع مؤنث کے حوالے سے، اور اس کا فاعل نازعات کھینچ کر، ڈوب کر کھینچنے والے، نشطہ گانٹھ کو کھولنے والے اور بڑی محنت اور کوشش سے جد و جہد کرنے والے، فالسابقات سبقا اور پہل لے جانے والے، فالمدبرات امرا معاملات کا تدبر کرنے والے، یہ سارے ان کے فاعل مترجمین نے ملائکوں کو بنایا ہے۔ یہ ملائک ایسے ہیں جو نازعات غرقا اور ناشطات نشطا، سابحات سبقا، یہ فرشتے ہیں۔ بھائی قرآن تو انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کا موضوع تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کے مطابق آگے چلو۔ تو بات نہایت مختصر یہ ہوئی کہ میں یہ آیات انسان کے حوالے سے آپ کے ذہن پہ لانا چاہتا ہوں کہ والنازعات غرقا، ڈوب کر کے کھینچنے والے، والناشطات نشطا، جو باندھی ہوئی گانٹھ کو، مضبوط گانٹھ کو کھولنے والے، والسابحات سبحا، اور بڑی جد و جہد سے کوشش کرنے والے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کا ذکر ہے قرآن میں، جو پارٹیاں ظالم حکمرانوں کے خلاف کام کرتی ہیں، جو استحصالی جتھوں کے ساتھ، ٹولوں کے ساتھ، شخصیتوں کے خلاف، لٹیروں کے خلاف، مظلوموں کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اور مظلوم کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو لوٹا ہوا آدمی ہے وہ کہتا ہے یہ جاگیردار ہے، یہ تو بڑی بات ہے، ان کے خلاف تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، ہمیشہ بس ان کو خدا نے بادشاہی دے رکھی ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ہمیشہ پیدا ہی غلامی کے لیے ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے پاؤں تلے روندے جائیں گے، ان کے ساتھ ٹکر کھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے، ہم میں ہمت نہیں ہے، بس ہم کمائیں گے وہ کھائیں گے، ہم محنت کریں گے وہ عیاشی کریں گے۔ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے غلام انسانوں کا، غلام کردہ انسانوں کا۔ تو اب ان غلاموں کو آزادی کے لیے، حقوق دلانے کے لیے جو افراد، جو اشخاص اللہ نے پیدا کیے کہ انسان جیسا وقت کا بادشاہ ہے ایسا ہم ہیں، ہم تغاری اٹھانے والے اور وہ جو بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے سب ایک جیسے ہیں، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمیں کام میں لائے اور خود عیاشی کرے ہماری محنت سے اور اس کے کمائی سے؟
تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں جو انبیاء بھیج چکا ہے ان انبیاء نے لوگوں کو آ کے بیدار کیا، اس غلامی سے نکلنے کے لیے ان کو تعلیم دی، ان کو سکھایا، سمجھایا کہ سب برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ نبیوں کی بات اللہ نے کی کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، رسول اللہ کے ہاں سارے کائنات کے انسانوں سے برتر ہوتا ہے، بلند تر ہوتا ہے۔ وہ جب انقلاب لاتا ہے تو لٹیرے ٹھٹھول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ رسول کیسا ہے، یہ انقلاب کی باتیں کرتا ہے، ہمارا تخت اجاڑنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کے تخت کو گرائیں گے، یہ خود تو روٹی جب ملتی ہے اس کو گھر میں، جب بازار میں پھیریں دے کے مزدوری کرے، یہ ہمارا مقابلہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نبی اور اس کے ساتھی وہ شعور لا رہے ہیں ان مسکینوں کے کھوپڑیوں میں، ذہنوں میں، والنازعات غرقاً، ڈوب کر کے نیچے سے تہ سے کوئی چیز جیسے نکالی جائے کہ بھائی اللہ کے ہاں سب برابر ہیں۔ جتنا ایک حاکم کا، جتنا ایک جاگیردار کا، جتنا ایک سرمایہ دار کا حق ہے دنیا کے اللہ کے ملکیتوں کا اور کائنات کے اندر جو اللہ کے املاک ہیں ان کو کھانے کا، کمانے کا، اتنا تمہارا بھی ہے، تم بھی اتنے ہی خوشحال بن سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ تو والنازعات شاہد ہیں وہ پارٹیاں جو ڈوب کر کے غلامی کے نظریات، غلامی کی سوچوں کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں لوگوں کے دماغوں سے، کھوپڑیوں سے، کہ تمہیں بھی حق ہے کہ تم آزاد بن کر رہو، تم نے کسی کے غلام بن کر رہنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ والناشطات نشطا، ان کے اوپر غلامی کے جو گرہ ہیں ان کے ایجنٹ، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے ایجنٹ، مذہبی مافیا نے، مذہبی پیشوائیت نے جو گانٹھے ذہن میں باندھ رکھے ہیں کہ ہم پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں، وہ گانٹھیں کھولنے والے ہیں، ان کے جھوٹے نظریات کو توڑنے والے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے والسابحات سبحا، اور وہ یہ اس انقلاب لانے کے لیے، یہ نظریات کو سمجھانے کے لیے، بغاوت کو یعنی پنپنے کے لیے، عام کرنے کے لیے، اس پر عمل پیرا کرنے کے لیے سابحات سبحا، جد و جہد کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر جو جماعتیں، جو پارٹیاں، جو افراد، جو گروہ سابقات سبقاً اس انقلاب لانے کی جد و جہد میں پہل لے جانے والے ہیں، نہ صرف اتنا بلکہ فالمدبرات امرا، جو آزادی کے بعد لٹیروں کو فنا کر کے سب کو برابر کر کے چلنا ہے، اس کے لیے مدبرات امرا، وہ معاملات لوگوں کے آزاد سلطنت قائم کرنے کے لیے تدبیر کرنے والے ہیں، معاملات کو سوچنے والے ہیں، ان معاملات کے اوپر دنیا کس طرح چلائی جائے اس پر غور و فکر کرنے والے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کا نام لے رہا ہے، ان کے لیے آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کو ایسے نہ سمجھو کہ ان کے لیے یہ گمان نہ کرو کہ خاک ساران جہاں را بحکارت منگر، تو جدانے کے دریں گرد سوارے باشد، یہ جو مٹی میں ببھوت اور گدلا سا نظر آ رہا ہے اس کو حکارت سے نہ دیکھو، تجھے کیا پتہ کہ اس مٹی میں بھرا ہوا مدفون کوئی اللہ کا شعر ہو، تو چدانے کہ دریں گرد سوارے باشد، کوئی شہ سوار ہو، کوئی انقلابی ہو، ہے گدلا سا، ہے مٹی والے کپڑوں میں، مٹی میں بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے کوئی ایسا جذبہ رکھا ہو جو کل انقلاب لا کے تجھے الٹا کر دے۔ سو بہرحال جن دانشوروں نے، جس مذہبی پیشوائیت کے تنخواہ خور ایجنٹوں نے
قرآن کی معناؤں کو بگاڑا ہے۔ ابھی یہ ساری باتیں نازعات غرقہ، ناشطات نشطہ، سابحات سبا، سابقات سبقہ، فالمدبرات امرا، سیاسی کارکنوں کو جو آزادی کے لیے غلام ساز جاگیرداریت کے خلاف، غلام ساز سرمایہ داریت کے خلاف لڑتے ہیں، کہا کہ یہ ملائکوں کے بارے میں ہے۔ ان لڑاکو لوگوں کو ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ معنی غلط کرنا ناممکن ہے۔ حالات کی گتھی سلجھے اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے، بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ اصولی طور پہ میں اس بیت کو مانتا نہیں ہوں۔ میں ناممکن کسی کو نہیں سمجھتا، ہر چیز ممکن ہے۔ قرآن نے ان کو ممکن کہہ کر کے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ لڑنے والے، آزادی کی جنگ کرنے والے، یہ لڑیں گے، آئیں گے میدان میں اور چیلنج کریں گے لٹیروں کو، یوم ترجف الراجفہ۔ قرآن ان انقلابیوں کے لیے کہتا ہے جب میدان میں آئیں گے، یوم ترجف الراجفہ، دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ تتبعها الرادفہ، ایک بار نہیں کئی بار لڑیں گے، مورچہ چھوڑ کے دوسرے مورچے پر، دوسرا چھوڑ کر تیسرے مورچے پر، تتبعها الرادفہ، پھر پلٹ کر لڑیں گے۔ اب قلوب یومئذ واجفہ، یہ لٹیروں کی دلیں اس دن کانپتی ہوں گی کہ انقلابی آ گئے۔ یہ جھگیوں سے انقلاب اٹھنے والا ان کے محلات کو مسمار کر دے گا۔ ابصارھا خاشعہ، آنکھیں نیچے ہوں گی اور طنز کریں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر ہم اٹھیں گے؟ جب کھڈوں میں دفن کیے جائیں پھر ہم نئی زندگی میں آئیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑا خسارے کا معاملہ ہو گیا۔ یہ طنز کرتے ہوں گے کہ دوبارہ جینا، دوبارہ اٹھنا، یہ دنیا کی زندگی ہے، جی کر کے اس میں مزے اڑاؤ۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اس دنیا کے بعد تمہیں حساب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، پوچھا جائے گا۔ جتنا تم نے ظلم و زیادتی کی ہے اتنے کے ہر ذرے کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اور یہ مرنا اور پھر مر کے اٹھنا اور حساب دینا، فإنما هي زجرة واحدہ، یہ تو ایک دھمکی ہے۔ پھر اس دھمکی کے بعد جب تم اٹھانے کے بعد قیامت کے دن حساب کے بعد سزا چکھو گے تو پھر تو زجر ہی زجر ہے، پھر تو دھمکیاں ہی عمل میں آ جائیں گی۔ اس لیے اب سنبھلو اور قرآن کے پیغام کو قبول کرو۔ اگر تمہیں اس پر اعتبار نہیں ہے تو هل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں سے تم فرعون کے حشر کو دیکھو، موسیٰ کی بات سے سبق سیکھو۔ جب اسے اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس طویٰ کے یہاں سے گزرتے ہوئے اللہ نے اسے پکارا، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کی ٹھکائی کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، تمہارے لٹیروں کے خلاف تمہیں اٹھانا چاہتا ہے، تمہیں میدان میں لانا چاہتا ہے، تم سے جنگ کرانا چاہتا ہے۔ قرآن تمہیں سکھاتا ہے کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہیں سے لڑانے آیا ہوں۔ اٹھو تم شاہیں کو، بازوں کو
کاٹ سکتے ہو۔ چڑیا سے اللہ تعالیٰ بازوں کو مرواتا ہے۔ اللہ کے ایسے کئی مثال ہیں۔ ابراہیم بھی بادشاہ کے خلاف اٹھا تھا، موسیٰ بھی بادشاہ کے خلاف اٹھا تھا، سارے نبیوں نے وقت کے لٹیرے ظالموں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ بہرحال یہ آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا تھا کہ والنازعات غرقا ناشطات نشطا سابحات سبحا سابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ انقلاب لانے والی تنظیموں اور پارٹیوں کا ذکر ہے، جماعتوں کا ذکر ہے، ملائکوں کا ذکر نہیں ہے۔